نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی بھی انسان کو فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ فارغ نہ ہی بیٹھیں اور ہمیشہ اپنے وقت میں جو ہے وہ علم دین حاصل کرتی رہیں، اور علم دین کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کرتی رہیں اور درود پاک پڑھتی رہیں۔ جو بھی کام کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بس اللہ کا ذکر اور درود پاک آپ کی زبان پر ہونا چاہیے۔ آج کا جو آپ لوگوں کو میں کچھ معلومات دینا چاہ رہی ہوں، وہ سمجھ لیں ایک طرح کا قرآن کا درس بھی ہے، کہ ایک آیت مبارکہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو اس کے بارے میں کچھ تفسیر سے جان لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے یہ ایک طرح کی دعا ہے جو ہم روزانہ اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ پاک تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اور یہ اللہ پاک نے ہمیں یہ جو دعا سکھائی ہے، اس کا کیا معنی و مفہوم ہے؟ اللہ کی ذات و صفات کی جو معرفت کے بعد، یعنی اللہ کی ذات و صفات کو جاننے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد کہ اللہ کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، کیسی ہیں، تو اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے کہ اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما۔ ہمیں سیدھا راستہ تو اللہ عز و جل نے دکھا دیا، لیکن ہمیں اس پر ہدایت کیسے ملے گی؟ کیا ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، ہم جسے سیدھا سمجھتے ہیں، کیا یہ واقعی وہی سیدھا راستہ ہے کہ جس پہ ہمیں اللہ عز و جل نے ہدایت دینی ہے؟ اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ، ہم یہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے، عقائد کا، جس پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے کہ جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین چلے۔ جیسا کہ اگلی آیت میں موجود ہے کہ راستہ اہل سنت کا، یعنی جو راستہ ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور اللہ نے اپنا انعام کن لوگوں پہ کیا؟ تمام بزرگان دین، تمام صحابہ کرام، تمام بزرگان دین اور اولیاء اعظام۔ اور آپ یاد رکھیے اور یہ جان لیجئے کہ یہ راستہ اہل سنت ہی کا ہے، کیونکہ آج تک اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم صرف اسی مسلک یعنی اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمانے والی تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور بے شک سچے کون ہیں، یہ سب ذی عقل جانتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو، اختلاف کیسا؟ یعنی اب آج کل جو اختلاف ہو رہا ہے، تو اس میں کیا ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پہ لازم ہے کہ سواد اعظم
یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ، اور وہ بڑا گروہ یقیناً الحمدللہ اہل سنت ہی کا ہے۔ آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم سے ہمیں 3 احکام معلوم ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھ لیجئے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے ہمیشہ، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، نہ کہ ٹیڑھا، کیونکہ ٹیڑھا راستہ بھٹکا دیتا ہے۔ جب ہم ٹیڑھے لوگوں کے ساتھ، ٹیڑھے عقائد رکھنے والوں کے ساتھ میل جول رکھیں گے، ان کے راستے پہ چلیں گے تو یقیناً ہم بھٹک جائیں گے۔ اسی لیے سیدھا راستہ جو ہمارے اولیاء کرام، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے انبیاء کرام کا ہے، وہ اسی راستے پہ ہم نے چلنا ہے کہ ہمیں وہی منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں۔ تو عقل والے، آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان عقل والوں میں شامل فرما دے، اور وہ دعا ہم سیکھ لیتے ہیں کہ وہ دعا کیا ہے۔ جیسے عربی یاد نہ ہو یا وہ نہ پڑھ سکیں تو وہ اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ ربک انت الوہاب کی دعا جو ہے وہ قرآن مبارک میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ آئیے ہم بھی ہمارے نبی پاک جو کثرت سے دعا فرماتے تھے وہ سیکھ لیتے ہیں، یہ بہت چھوٹی سی ہے، اسے یاد کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں اسے بھی شامل کریں گے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اچھا، دینی ہے اور کاف جو ہے اس کے ساتھ ہے، یعنی دینک کا ہے، اگر ہم اس کو ساکن کریں گے تو دینک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ترجمہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ حضرت انس سے روایت ہے، تو حضرت انس نے جب یہ سنا کہ ہمارے نبی پاک یہ دعا پڑھتے ہیں تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ تو کیا آپ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ ہمارے دل کو پھیرنے والے، اپنے دین پر ہمیں ثابت قدم رکھ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، بے شک دل اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق جو اس کی انگلیاں ہیں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ دل جو ہے وہ اللہ عز و جل کی انگلیوں میں سے 2 انگلیاں جو ہیں، جو اللہ کے شان کے لائق ہیں، ایسی انگلیاں وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے، یعنی دل اللہ کی انگلیوں میں ہے، وہ جیسے چاہے گا اور جس کے دل کو چاہے گا اسی طرف پھیر دے گا۔ اس لیے اللہ عز و جل سے ہمیشہ ثابت قدمی مانگیے، عافیت مانگیے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمیں اپنے دین پر ہی ثابت قدم رکھ، ہمارا ایمان سلامت رکھ۔ اس کے علاوہ دوسرا حکم یہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ جو آیت مبارکہ ہم جان رہے ہیں، جس کی تفسیر ہم نے جانی ہے، تو اس کے 3 حکم اس میں آئے ہیں، جو ہم نے احکام اس سے اخذ کیے ہیں، جو احکام جانے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو سیدھے راستے پہ چلایا ہے
اور اس کی ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ 2 دعائیں اس کا تحت میں نے آپ کو بتائیں کہ اس طرح سے آپ دعا جب بھی دعا مانگیں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس طرح سے دعا مانگیں۔ اور دوسرا حکم کیا تھا کہ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول رہنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے اللہ عز و جل سے۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ صرف اپنے لیے ہی دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کہ اس طرح دعا زیادہ اور جلدی قبول ہوتی ہے۔ کہ جب بندہ اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، کہ میرے مسلمان بھائیوں کو یہ عطا کر، تو پھر اللہ عز و جل اس کے حق میں بھی وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے لیے یہ چیز بھی شیئر کی جائے کہ ہمیں دعاؤں کا طریقہ کس طرح سے دعائیں مانگنی چاہیے اور کیا دعائیں اپنے لیے خاص رکھنی چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، ہمارا ایمان اس دنیا سے جاتے وقت سلامت رکھے اور شیطان کی شر سے ہمیں بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔